بار بار آ رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے پریشر نیتن یاہو کے لیے اس لیے بار بار آ رہا ہے کیونکہ پہلی بات ہے، میں بارہا آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں، امریکہ مڈل ایسٹ میں اب جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ غزہ کی جنگ اگلے 2 یا 4 سال اور رہے، جس سے امریکی مفادات کا جو ہے وہ ریجن میں نقصان ہو۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات، امریکہ نہیں چاہتا کہ ریجن میں جو ہے وہ ایک طرح سے دوبارہ سے ڈی سٹیبلائزیشن آ جائے، ایران نیوکلیر طاقت بن جائے۔ اگر ایران نیوکلیر طاقت بنتا ہے تو خطے میں جو ہے وہ معاملات امریکہ کے طور پہ خراب ہوں گے، اور امریکہ اس چیز کو نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایز آف ناؤ 2025 میں ہم ابھی اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2025 میں امریکہ کی طرف سے ہمیں پہلی بار یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ امریکہ ناراض ہے نیتن یاہو سے، اور امریکہ کی طرف سے بہت سارے ایسے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں نیتن یاہو کے اگینسٹ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ اور جو اسرائیل کے معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، اس میں ایک طرح سے سٹرین نظر آ رہا ہے۔ اب پہلا سٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایکسیس نیوز چینل نے بریک کیا ہے، جب انہوں نے انٹرویو لیا تھا ایک امریکی آفیشیل کا جو وائٹ ہاؤس ہیں، وائٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں، ٹرمپ کے بڑے کلوز ہیں۔ انہوں نے نام بتائے بغیر ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی یعنی بنجامن نیتن یاہو ایکٹڈ لائک اے میڈ مین، ہی بومز ایوری تھنگ آل دا ٹائم، دس کوڈ انڈرمائن واٹ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو ڈو۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو امریکی آفیشیلس نے میڈ مین یا پاگل آدمی کیوں کہا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی طرح کی کوئی نیوکلیر ڈیل کر لے۔ دوسری چیز، صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ایک پراپر امن آ جائے۔ شام میں ہم نے دیکھا ایک طرح سے جو حکومت آئی ہوئی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے پرو امریکن گورنمنٹ، اٹ از اے پرو سعودی عربیہ گورنمنٹ، اور یہ جو گورنمنٹ آئی ہے شام میں اس ٹائم، یہ بیسکلی ویسٹرن جو اس ٹائم پاورز ہیں ان پاورز کی سپورٹ سے آئی ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں اور امریکی پوری ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ جو اس ٹائم شام میں حکومت ہے، یہ حکومت جو امریکی مفادات کا خیال رکھ رہی ہے، یہ حکومت اسٹیبلائز رہے، یہ کسی طرح سے حکومت گرے نہ۔ لیکن جو اسرائیل شام میں بار بار اسٹرائکس کر رہا ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بار بار اس چیز کو شیئر کر چکا ہوں، جو شام پہ حملے کر رہا ہے امریکہ، ان حملوں کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہے اسرائیل سے بار بار، اور بار بار امریکہ اسٹیٹمنٹس جاری کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے کبھی مارکو روبیو اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، کبھی امریکہ کی جانب سے کوئی اور ان کے ہائی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ جو اسٹرائکس جو ہیں وہ اسرائیل میں امریکہ کر رہا ہے، معذرت کے ساتھ جو اسرائیل اسٹرائکس کر رہا ہے شام کے اندر، یہ اسٹرائکس جو ہیں یہ خطے کو ایک طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیگیٹو میسیج دیں گے خطے میں، اور اس سے خطہ جو ہے وہ ایک طرف سے ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے گا۔ اس چیز کی وجہ سے میرے خیال سے امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے امریکہ میں غصہ پایا جاتا ہے، امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ٹائم غصے میں ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ تھی احمد الشرع کی جو شام میں ہے، وہ حکومت جو ہے وہ امریکی انٹرسٹ کا خیال رکھتی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ مضبوط رہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں شام کی جو حکومت، شام کے جو لوگ ہیں وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کی حکومت اسٹیبلائز رہے اور شام کی اکانومی بہتر ہو۔ اسی وجہ سے مئی کے مہینے میں جب صدر ٹرمپ سعودی عرب اور قطر اور UAE کے دورے پہ تھے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے سیریا کے اوپر سے سینکشنز کو ہٹایا، اور سیریا کے جو انٹرم پریزیڈنٹ ہیں احمد الشرع، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی تھی کہ ایک طرح سے ہمیں شام کی طرف سے نارملائزیشن کا میسج جا رہا ہے دنیا کے لیے، کہ شام اب دنیا کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہے گا۔ اس وجہ سے امریکہ کی طرف سے ایک اینگر آیا ہے کہ اسرائیل ریٹیلیٹی یا پری ایمپٹیو اسٹرائکس کیوں کر رہا ہے اپنی مدد سے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کسی طرح کی بھی اسٹرائکس کرے جس سے امریکہ کے مفادات کا خطے میں جو ہے وہ اس کو نقصان ہو۔ دیٹس دا مین ریزن کہ امریکہ کی طرف سے ہمیں ایک طرح سے غصہ نظر آ رہا ہے، ان کی طرف سے ہمیں ایک طرف سے اینگر نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی اس اینگر کو دنیا کے سامنے بارہا شو کر رہے ہیں۔ جو اگلا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے اس ویڈیو کا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ان آفیشیل نے ایک اور بڑا اسٹیٹمنٹ دیا۔ یہ آفیشیل جو تھے یہ دوسرے آفیشیل ہیں۔ پہلے آفیشیل کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹرمپ صاحب ناراض ہیں اسرائیل کے ایک دم اٹیک سے۔ جو دوسرے آفیشیل ہیں امریکہ کے، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سیکنڈ سینئر US آفیشیل آلسو پوائنٹڈ ٹو دا شیلنگ آف اے چرچ ان غزہ this week which led President Trump to call Netanyahu and demanded an explanation. This is a feeling that every day there is something new. اچھا، تو امریکہ کے دوسرے آفیشیل ہیں، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اپنا نام بتائے بغیر، ایکس ویب سائٹ جو نیوز ایجنسی ہے اس کو، انہوں نے کہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں جب کچھ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ غزہ کا جو چرچ ہے، کیتھولک چرچ ہے، اس پہ جب حملہ ہوا تو اس حملے کے بعد جو ہے وہ یہ چیز منظر یہاں پر آئی کہ صدر ٹرمپ بہت نالاں تھے، بہت غصہ تھے کہ یہ غزہ میں جو چرچ ہے اس پہ کیوں حملہ کیا اسرائیل نے۔ بعد میں اسرائیل نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔